ہم ہندوستان کو اگر دیکھیں، کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نا ہر ترقی میں اپنے آپ کو دیکھتے تھے، پھر ہندوستان کو دیکھتے تھے کہ ہمارے پاس تو گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس تو یہ، ہمارے پاس تو یہ. ہندوستان ہمارے سے پیچھے تھا یہ. اور آج کل کی جو جنریشن ہے وہ اب ہندوستان کا اور بنگلہ دیش کا موازنہ کر رہی ہوتی ہے. اب ہم بات کریں پاکستان میں ریسزم کی یا ان چیزوں کی نا، میرا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان میں آپ کو ریسزم نہیں ملے گا، قوم پرستی نہیں ملے گی آپ کو. وہاں پر تقریباً 200 کے قریب جو ہے مختلف طبقات رہتے ہیں وہاں پہ، لیکن وہاں پر اس پہ نہیں ملے گا. ہاں ڈفرینسز ہیں وہاں پر، زبان پہ ڈفرینسز ہے، علاقوں پہ ڈفرینسز ہے. قوم پرستی اتنی ہے کہ ماریں گے نہیں، بس یہ کہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہاں تو ایک ایکسٹریم پہ گئے ہوئے نا، تو یہ 75 یا 76 سال بعد ہم اس جگہ پر آ گئے. پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی، مہاجر، کشمیری، ہزاروال، ہم اس پر آ گئے. لیکن میرا کہنا ہے کہ 120 کروڑ کی آبادی تو اس پہ نہیں گئی ہوئی. وہ وہاں پر اگر ڈس ایگری ہے تو زبان کی بنیاد پر ہے، یا جو ذات پاتیں وہاں پر ہیں ہندوؤں میں ان کی بنیاد پر ہے، یا مسلمان کی بنیاد پر ہے، یا مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر ہے. لیکن ہم اکا دکا انسیڈنٹ آتے ہیں. یہاں جو معاملے ہیں اتنا ایکسٹریم معاملے تو انڈیا کے اندر نہیں ہیں. اب یہاں تو پاپا پنجابی، ہاں، پٹھان، بلوچ، سندھی، مہاجر، ایسی جنگیں ہوئی ہیں، اللہ معاف کرے، کہ سینکڑوں کی تعداد میں انسان مرے، پاکستانی مرے. اس کی وجہ یہ، اب یہ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، سو سیڈ. اس کا مطلب ہے کہ یہاں ریاست کا فیلئر ہے، بہت بڑا فیلئر ہے. جب ریاست کا فیلئر ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ انوالومنٹ ہے. ہاں، میرا کہنا ہے کہ جب اگر ہم وہاں جاتے ہیں، دیکھیں ہندوستان میں جو لوگ آئے ہیں، 2 لوگ آئے ہیں. ایک تو آئے ہیں افغان اور ایک آئے ہیں ترک. 2 لوگ آئے ہیں اور دونوں وہیں پہ رہ گئے. اب جو افغانوں کی نسل ہے جو پختون کہلاتی ہے، وہ ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں. کچھ تو وہ ہے جو آپ کو پتہ چل جاتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو پتہ نہیں چلتی. جیسے کہ کون پتہ چل مثال کے طور پہ نا پروین بابی ایک اداکارہ تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ پشتون تھی. وہ شاہ رخ خان تو عام چلیں پتہ ہے، سلمان خان، سیف علی خان، یہ تو نون لوگ ہیں نا یہ. تو یہ مطلب پختون لاکھوں کی تعداد میں. لیکن مجھے بتائیں کہ کیا یہاں تو چلو کہتے ہیں نا کہ چلو پنجاب فلاں، سندھ فلاں کا، یہ اس کا، وہاں تو پختون لاکھوں کی تعداد میں. کوئی پختونوں کی کوئی ٹیریٹری ہے وہاں پر؟ کوئی آئیڈینٹی ہے کہ یہ علاقہ پختونوں کا ہے ہندوستان میں؟ ایسی کوئی جگہ ہے؟ مطلب یہ کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ فلاں پروونس پختونوں کا ہے یا فلاں شہر پختونوں کا، ایسا کچھ ہے؟ نہیں ہے. لیکن پختون لاکھوں میں، اور وہ پختون کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے. اور وہاں پہ پختون عام طور پہ کہا جاتا ہے جی خان صاحب. عام آپ ویڈیوز میں دیکھیں، میرے کہنے کا مقصد ہے کہ لاکھوں پختون ہیں، لیکن وہاں پر یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے اور لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ویڈیوز بنتی ہیں، جو نیٹ فلکس پہ فلمیں آ رہی ہیں جن ٹاپکس پہ، وہ ہم پاکستان میں تصور کر سکتے ہیں؟ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ہندو ملک جہاں 120 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں پٹھان نام کی فلم بن جائے اور وہ انڈیا کی ترین فلم ہو جائے؟ تاریخ کی. یہاں تو مہاجر کہاں سے آ گئے، مہاجر وہاں آ گئے، بھائی وہاں تو پٹھان کی نام سے فلم بن رہی ہے اور نوجوان لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں. نفرت نہیں ہے، بیسکلی کہنے کا مقصد ہے کہ نفرت نہیں ہے، ایکسیپٹیبلٹی ہے. یہاں مہاجر نام پہ فلم بن سکتی ہے؟ کوئی نہیں بن سکتی. کہنے کا مقصد ہے کہ یہی چیزیں ختم کرنی کہ وہاں پٹھان نام ایکسیپٹ ہو رہا ہے. ہمیں تو 76 سال بعد یہ سوچنا ہے نا کہ وہاں تو ان کا کوئی علاقہ بھی نہیں ہے، کوئی شہر بھی نہیں ہے، کوئی صوبہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک پٹھان ایز اے قومیت وہ ایکسیپٹیڈ ہے وہاں پہ ایز اے نیشن. اب یہاں تو مہاجر کہتے ہیں بھائی تمہاری زمین کہاں ہے؟ زمین تو پٹھان کی نہیں ہے وہاں پر، لیکن پٹھان ایکسیپٹیڈ ہے اور ایک انڈیا کی ہٹ ترین فلم دے رہا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں تو زمین کہنا کہ تمہاری تو زمین یہ، ہماری زمین یہ، ہماری زمین یہ. پٹھان کی تو کوئی زمین نہیں ہے، کوئی ڈیمارکیشن نہیں ہوئی وہاں پر. تو یہ اتنا بڑا فرق ہے جو ہماری ریاست کو، پولیٹیشین کو، عوام کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں. اور بنا کس نام پر ہے؟ اسلام کے نام پہ. آ کس نام پہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہی مسجدوں پہ بم دھماکے ہو رہے ہیں، یہی مار رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں میری زمین ہے، تیری زمین ہے، فلاں زمین ہے. یہ ریاست کا فیلئر ہے، یہ عوام کا فیلئر نہیں ہے. زبانوں کے علاوہ بابا ہم لوگ پہ فرقوں پہ کس طرح لڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، بالکل خطرناک طریقے سے. ابھی ایک بندے نے اسٹیٹس نکالے، میرا تو دماغ گھوم گیا تھا. اس نے اسٹیٹس نکالے کہ آج تک جو ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل ہوا ہے نا کسی بھی قسم کے کلیش کے اندر، تو وہ 8,000 مسلمانوں کا قتل ہوا ہے ٹوٹل. میرے پاس نمبر مجھے یاد نہیں، 8,200 اس طرح سے تھا یا 7,200. اور پاکستان میں 70,000 80,000 مسلمانوں نے ایک دوسرے کو مار دیا. زیادہ نے مسلمانوں نے ایک دوسرے کو مار دیا.
میں جو ہے جب حج تو کرنے اتنا گیا بڑا ڈفرینس میں ہل گیا. میں نے بولا ہم تو ہندوستان کے مسلمانوں کی فکر اتنا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہندو ان کو مار رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, جو بھی ویڈیوز دکھتی ہیں جو کہ ریالٹی ہے. بٹ جو کمپیریزن ہم دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے کو کتنا مار رہے ہیں, کتنا بڑا ڈفرینس ہے. سو سیڈ, میں جب حج کرنے گیا تو مسجد نبوی میں گیٹ نمبر 29 ہے جہاں سے خواتین باہر آتی ہیں, تو میں وہاں پہ بیٹھا ہوا, ایک صاحب تھے, ان کے بیگ پہ اردو میں لکھا ہوا خیر آباد اعظم گڑھ اتر پردیش. میں بیٹھ گیا, سلام دو کیجیے, آپ کہاں سے آئے؟ ان کا جی. میں نے کہا یہ اعظم گڑھ سے آئے؟ کہتے ہیں جی جی. تو میں نے کہا جی میں کراچی سے ہوں. بات چیت شروع ہو گئی تو انہوں نے کہا جی میرے بھی 4 بہن بھائی کراچی میں ہیں. ایج ہوگی ان کی کوئی 2010 کی میں بات کر رہا ہوں, اس وقت ان کی ایج ہوگی کوئی 70+. تو میں نے کہا کہ آپ کے اگر بہن بھائی کراچی میں ہیں تو آپ کراچی نہیں آئے؟ کہنے لگے نہیں ہمارے والد صاحب جانا نہیں چاہتے تھے. تو میں نے بس ایسے جوش میں کہہ دیا, میں نے کہا دیکھیں نا, مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک ملک بنا اور اسلام کے نام پہ بنا, پرابلم کیا تھی؟ کہنے لگے پرابلم کچھ بھی نہیں, والد صاحب ہمارے جانا نہیں چاہتے تھے, ہمارا بڑا دل تھا کہ ہم جائیں, لیکن والد صاحب ہمارے کہتے تھے کہ نہیں وہاں دیکھنا ہے کہ یہ مسائل ہوں گے. تو ہم جو نا بڑا اندر سے ناراض ہوتے تھے والد صاحب کے لیے کہ کیسی باتیں کرتے ہیں. تو اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ جی اب جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہاں پہ کراچی میں جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں, اور اچھا ہوا ہم نہیں گئے. تو میں نے کہا کیوں نہیں گئے؟ وہ کہنے لگے کہ جی پورے انڈیا میں ایک واقعہ ہوا تھا 1984 میں گولڈن ٹیمپل کا, جب کسی کی مذہبی جگہ پہ بہت برا ہوا, پولیس گھس گئی تھی, بھینڈر والا. ہاں پورے ان پیریڈ میں. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ملک بنایا ہے اسلام کے نام پہ, مسلمانوں کے نام پہ, اور آپ کے ملک کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ مسجد میں فاسفورس بم پھینک دیتے ہیں, لوگوں کو مار دیتے ہیں. میں نے کہا کس کی بات کر رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ لال مسجد کی. اب میں ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہا جی یہ, وہ کہہ رہا ہے کہ جی کچھ بھی ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ اپنے ملک کے کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے لوگ اپنی مسجد میں اپنی قوم کے بچوں کو فاسفورس کے بم پھینک کے مار دیں. وہاں سے کیا راکٹ لانچر چل رہے تھے؟ کیا ہو رہا تھا یہاں؟ انہوں نے کہا جی مجھے یہ بتا دیں اس 70 سال میں, یا اس وقت 68 ایئرز ہوئے تھے, 65 ایئرز ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی اس پورے پیریڈ میں بتا دیں کہ ہندوستان میں کسی ایک مسجد میں کوئی ہندو پولیس یا انڈیا کی پولیس داخل ہوئی ہو. اگر آپ بابری مسجد کا حوالہ دیتے ہیں تو وہاں پہ بھی لوگ گئے, عوام گئے, پولیس یا فوج نہیں گئی. میں اسپیشلسٹ تھا, میں ایک ہندو ریاست میں وہاں کی پولیس یا فوج وہ کبھی کسی مسجد میں انٹر نہیں ہوئی ہے. اور یہاں تو ایک لال مسجد نہیں, پتہ نہیں کتنی مسجدوں میں انٹر ہو گئی. صحیح بات ہے. اور جہاں تک اس شہر کی بات ہے, ہم لوگ بیسیکلی اس شہر کی تاریخ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور اس شہر کی جہاں تک بات ہے نا, تو اس شہر کا بہت, ابھی تو ہم لوگ اچھی باتیں کر رہے تھے نا اس شہر کی, اور اس کے بعد جب یہ 1970s کے بعد سے 80s کے بعد سے جو برا ٹائم گزرتا ہے, آج تک کراچی کا برا حال چل رہا ہے.